اور دیر سے ہزاروں لوگ گئے، جن میں سے چند ہی واپس آ سکے، باقی سب افغانستان میں امریکیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ جہاد گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک کون سے عالم دین کا بیٹا جو ہے جہاد میں پاکستان میں شہید ہوا ہے، اور یہ دوسروں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں نے تو یہ بات کی تھی کہ جس گاڑی میں وہ تشریف لائے، جس کا بہت سارے جو ہیں مولویوں نے برا منایا، آپ لوگ بھول گئے ہماری تو تاریخ لبریز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے، اور تقوی کا درس تو اسلام دیتا ہے، سادگی، ملنساری، اور یہ جو زندگی کا سٹائل بنا ہوا ہے ہمارے علماء کرام کا، آپ دیکھتے ہیں ان کے دسترخوان، ان کی گاڑیاں، ان کی سیاست آپ دیکھتے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی یہی لوگ جو ہیں ورثائے انبیاء ہیں۔ اور انبیاء نے تو خود جو ہے زندگی میں ایسے لائف سٹائل کا تو تصور ہی نہیں کیا تھا، نہ یہ اس کی تدریس کی ہے۔ تو برا مانے تو چندہ مجھے پرواہ نہیں ہے، ہزار دفعہ برا مانے، لیکن پاکستانیوں کو اگر کوئی جہاد کی ترغیب دے گا تو ان کو چاہیے کہ عملی طور پہ ثابت کریں۔ کم از کم حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ بدر میں اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا، اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی بیچ کے جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ، یہ ادھر پاکستان میں فلسطینی آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ رول رہے ہیں، تکالیف ہیں، بس جہاد کا اعلان کر دیا اور پھر جناب BMW میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ جو آپ نے کل کے بیان کے اوپر جو مولویزم ہے پاکستان کے اندر، جو علماء ہیں یا مولوی ہیں سوشل میڈیا کے آپ کے خلاف کر رہے ہیں کہ آپ نے تو جہاد کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے چلو کیا ہے، تو آپ کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ کی پارٹی میں رہے ہیں، اس طرح کے بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہاد کے تک اعلان نہیں کیا، انہوں نے کم از کم کیا تو ہے۔ دیکھیں، جہاد کا اعلان شریعت کے تحت ریاست کرتی ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ جہاد کا اعلان کریں۔ بہت سارے نوجوان نسل ان علماء کو فالو کرتے ہیں، ان کے ذہن اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جہاد صرف پاکستانیوں کے لیے رہ گیا ہے۔ آلریڈی ہمارے ملک میں تو ایک غدر مچا ہوا ہے، ریاست سرحد پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، وہاں پہ تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اس زندگی کو تو تم لوگوں نے جہنم بنا دیا، اس جان میں جائیں گے پتہ تب چلے گا کہ جنت جاتے ہیں دوزخ جاتے ہیں، لیکن اس دوزخ کو تو تنور تو آپ نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔ علماء کرام تیار ہونا، ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار ہے، ہر مسلمان فلسطین کے ساتھ ہے، بیت المقدس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے بلوچستان کا آئینی اور قانونی حل کیا ہے سر اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا؟ اس پہ بلوچستان میں امن کے لیے جو ہے قانونی حل کیا ہے؟ وہ مار رہے ہیں، اس میں قانون آپ ڈھونڈیں گے؟ حال یہی ہے نا، 2001 سے پاکستان میں بدامنی شروع ہے، میں نے پارلیمان میں کہا تھا 2025 آ گئی ہے، خدا کے لیے پاکستانیوں کی جان چھڑوائیں، ختم کریں نا۔ اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی ہماری افواج، ہمارے پاس میزائل ہیں، ایٹامک بم ہے، جان نہیں چھوٹ رہی ہے ان کم بختوں سے، یا ان کو